کلیئر صابر صاحب کی کہانی، دیکھیے ہمارا کام ہے کہ ہم ایشوری رچنا کے آدھار پر لوگوں کو سچائی بتائیں اور گمراہی سے باہر نکالیں۔ جو شیطان نے دنیا میں دھوکہ پھیلا رکھا ہے، اس گمراہی سے، اس اندھ وشواس سے، اس برائی سے لوگوں کو باہر نکالیں۔ اب لوگ باہر جب نکلیں گے جب سچائی ان کے سامنے آئے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی اگر اندھیرا ہو کسی کمرے میں، جب تک اس کمرے میں روشنی نہیں آئے گی اندھیرا بھاگے گا نہیں، اندھیرا دور نہیں ہوگا۔ اس لیے گمراہی، جہالت، اندھ وشواس ایک اندھیرا ہے، اگیان ایک اندھیرا ہے، اور ایشوری رچنا کے آدھار پر جو اس مالک کے اللہ کے حکم ہیں یہ پرکاش ہے۔ کیا ہے؟ روشنی، پرکاش۔ تو جب یہ روشنی پہنچے گی، جن لوگوں کے اندر اچھائی ہے، جو بیچارے انجانے میں گمراہ ہیں، ایک تو ہے جان بوجھ کے گمراہ، جو جان بوجھ کے سویا ہوا ہے اس کو جگانا مشکل ہے، جو حقیقت میں سویا ہوا ہے اس کو جگانا آسان ہے۔ تو جو بیچارے حقیقت میں سوئے ہوئے ہیں، انجانے میں برائی کے ریلے میں چل رہے ہیں، برائی کی بھیڑ میں، مگر گمراہ ہیں بیچارے، جان بوجھ کے نہیں چل رہے۔ اگر سچ ان کے سامنے آئے گا تو سچ کو مان لیں گے اور برائی کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہمارا پیغام ہے جو ہم پھیلا رہے ہیں۔ اب آئیے، ایک شخص نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جی کلیئر والے صابر صاحب مجھار مشہور ہیں، کلیئر والے بابا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، مجھاروں پر غیر مسلم بھی بہت جاتے ہیں۔ تو آئیے اس کے بارے میں تھوڑی سی چرچا کریں گے ہم۔ سوال کیا گیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ کلیئر والے بابا نے جلالی تھے، اپنی آنکھوں سے جو ہے اپنی بیوی کو جلا دیا، جو لوگ کہتے ہیں عام طور پہ چڑیوں کو جلا دیا کرتے تھے، تو جو ان کے پیڑ میں بیٹھ گئی جلا دیا کرتے تھے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، یہ تو میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، آپ کو جو ہے تھوڑی بات سے زیادہ بات سمجھنی ہے، غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ دیکھو، جو چیز دکھائی نہ دے، ایک چیز تو ہے کہ آگ ہے، ہمیں دکھائی دے رہی ہے تو اس کا اسپشٹ روپ سے پرمان مل گیا کہ یہ آگ ہے، دکھائی دے رہی ہے۔ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ جو چیز دکھائی نہ دے اس میں بہت باریکی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، تب تم اس کی سچائی کو پہنچو گے۔ غور کرو گے، سچائی کی حقیقت تک پہنچو، صحیح سے غور کرو، شدھ بھاونا لے کر اللہ کو پانے کی نیت سے کہ مجھے اللہ کی مرضی جاننی ہے کیا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر شدھ بھاونا لے کر، سچی نیت لے کر سچائی کی حقیقت تک پہنچو، اور جب سچائی کی حقیقت کھل جائے تو پھر اس کو مان لو، اس کو پھر مان لو۔ اگر مان لو گے تو تمہیں ایمان مل جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان دے دے گا۔ نہیں مانو گے تو گمراہی رہو گے، جیون کا سمے برباد کر کے مر جاؤ گے، اللہ کو ناراض کر کے مر جاؤ گے اور جہنم کی آگ میں جاؤ گے۔ تو آئیے اب ہم جواب کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ کہ بھئی 12 سال تک جو ہے گولڑ کا پیڑ پکڑ کے کھڑے رہے، کچھ کہتے ہیں کہ لٹکے رہے۔ تو اب اس سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں ہم۔ پہلا جواب دے دیتے ہیں ہم کہ کیا انہوں نے جو ہے بیوی کو جلا دیا، جو چڑیا تھی ان کو جلا دیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ والا کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ جو میں سچ کہوں گا وہ سچ اللہ کا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے،
اور تم اس کو پہچان لوگے لیکن تب جب تمہاری سچائی کو ماننے کی نیت ہوگی، اللہ سے ڈر کے بات کو سنو گے، اللہ کو پانے کی نیت کرو گے، اللہ کی مرضی جاننے کی نیت کرو گے تو تم سچ کو فوراً سمجھ جاؤ گے، اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں، بے ایمان تو بحث کرے گا، وہ سچی بات کو نہیں مانے گا، آج سچی بات آ جائے گی سامنے اس کے پھر بھی نہیں مانے گا۔ ایماندار فوراً اشارے میں سمجھ جائے گا سچ کیا ہے، اور ایماندار آدمی کبھی بھی بحث نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، وہ تو سچائی کی تحقیق کرے گا۔ جو سچائی کی تحقیق کرے گا اللہ اسے اپنی سچی محبت دے گا اور اسے اپنی صحیح پہچان دے گا، سچائی کی راہ اس کو دکھا دے گا۔ تو اب ہم سمجھیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی دھرتی پر فساد پھیلانا نہیں چاہتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فساد پھیلوانا نہیں چاہتا، یہ سنسار کا سچا مالک ہے، اور اس مالک کی مرضی یہ ہے کہ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو انسان کے اندر ہے، تو پوری طرح برائی سے بچ کر پوری طرح اچھائی پر چل، تب تو ایماندار بنے گا۔ اور قرآن میں سورہ شمس میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد وہی کامیاب ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور مرنے کے بعد ناکام وہی ہوگا جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ تو یاد رکھیں، جتنے بھی نبی آئے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے نبی سے بڑا ہے کوئی؟ اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ان کا، سارے نبیوں کے سردار، جن اور انسانوں کے سردار ہے کہ نہیں، ساری مخلوق کے سردار۔ کیا کبھی تم نے کبھی سنا ہے کہ ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے جلا دیا کسی کو؟ کیا کبھی تم نے سنا ہے کہ ہمارے نبی نے چڑیوں کو جلا دیا، کسی جانور کو تکلیف دی؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو یہ صابر صاحب تو بعد میں آئے نا بہت، ان کو لوگ ولی کہتے ہیں، واللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے صحیح بات ولی کون ہے کون نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے جو بات آتی ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں تاکہ سچ کو سمجھاؤں اور جھوٹ کو الگ چھاڑ دوں، تاکہ سچے لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملے اور وہ سمجھ جائیں سچی بات کو۔ بے ایمان تو مانے گا نہیں۔ تو اب ہم سمجھیں سچی بات یہ ہے کہ اپنے نبی کی ہسٹری پڑھیں، کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سنسار کے سچے مالک نے انہیں کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمت کا مطلب یعنی سب کے لیے رحمت ہیں۔ رحمت کیسے؟ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، دوسروں کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ دیتے ہیں، چاہے دوسرے تکلیف دیں ان کو مگر وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ یہ ہے پہچان اچھے انسان کی، اور جو اللہ سے جڑا ہوا ہوگا، اللہ کا بندہ واقعی میں ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، نبی ہوگا، کوئی بھی ہوگا، جو اللہ سے لقب لگاتا ہوگا اپنا، وہ کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا اگر حقیقت میں ہے۔ ورنہ دنیا بے ایمانوں سے، برے انسانوں سے، دھوکہ دھڑی سے، گمراہ کرنے والوں سے بھری پڑی ہے۔ سمجھ لو سچائی کو۔ سچا انسان جو اللہ کا بندہ ہوگا نیک، وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یا تو اگر وہ اللہ کے ولی تھے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، تو ان کے بارے میں ان کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، سمجھے، کہ جو ہے اس کو جلا دیا، کہ چڑیوں کو جلا دیا، کہ یہ کر دیا، تو یہ تو ایک برے انسان کے کام ہو گئے نا۔ ایک شخص سے میں نے کہا تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہو، تم سے میں کہہ رہا ہوں اٹھ جاؤ یہاں سے، بھائی تم اٹھ نہیں رہے، تو جلا دیا۔ ارے من کی بھائی یہ بتا، ہمارے نبی کو لوگوں نے گالیاں دیں، تم بیٹھنے کی بات کر رہے ہو، پتھر مارے، ان کے لیے بد دعا نہ کری ہیں۔ یہی کہا اللہ سے کہ اللہ یہ ایمان نہ لائے تو شاید ان کی نسل ایمان لے آئے گی۔ سمجھے، تم بیٹھنے کی بات کرتے ہو ہیں۔ ہم جب دعوت دیتے ہیں غیر مسلمان بھائیوں میں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں بگڑی ہوئی عقل، وہ ہمیں گالی بجاتے ہیں، تو ہم اپنے نبی کی سنت پہ غور کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کے طریقے پر غور کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے
گالیاں کھا کر دعائیں دی، تو ہم بھی جو ہے برداشت کرتے ہیں، ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں لوگوں کو جو ہمیں گالی بکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما، ہیں؟ یہ سچی بات ہے، نہ کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ جو ہے کوئی آ کے بیٹھ گیا، اس سے کہہ رہے ہیں بھائی تو اٹھ جائے یہاں سے، وہ اٹھ نہیں رہا، چڑیا آ کے بیٹھ گئی، اب اس سے کہہ رہے ہیں چڑیا سے تو اٹھ جائے یہاں سے، اب بیچارے نہ اٹھ رہی جلا دیں گے اس کو۔ یہ تو ایک شیطانیت ہو گئی، بیوی ہو یا کوئی اور ہو، وہ کتنی بری صحیح ہیں، تم جلا دو گے اس کو ایسے؟ سمجھے بات کو، ہم عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھا انسان کسی کو تکلیف نہیں دے گا، یہی تو اس کے اچھا ہونے کی دلیل ہے، ورنہ پھر کائے کا اچھا ہے وہ ہیں؟ جو دوسروں کو تکلیف دے وہ تو خود شیطان ہے، بگڑا ہوا ہے، تو اس دنیا میں گمراہی ہے۔ اب رہی بات دوسری کہ بھائی گولڑ کا پیر پکڑ کے کھڑے رہے، کچھ کہتے ہیں لٹکے، اور 12 سال تک کہیں ہلے نہیں جھلے نہیں ہیں، وہیں کھڑے رہے، اور کہتے ہیں 12 سال تک کھانا نہیں کھایا کچھ بھی۔ مسلمان ایسی بات کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان مجھ سے ایسے ہی کہہ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، ہمارے غیر مسلم بھائی ہندو بھائی یہ کہتے ہیں، ہاں وہ پہلے مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھو صابر صاحب گولڑ کا پیڑ پکڑ کے کھڑے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، مگر لوگ مانیں گے نہیں اس بات کو تم کہو گے تو۔ من کی واہ بھائی تو اس طرح سے برائی میں لپیٹنا ہے لوگوں کو کہ ڈھنگ سے لپیٹ کے لے آئے اور برائی کی طرف، شیطان کی طرف۔ من کی ایسے تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کہتے ہیں، ہندو بھائی، کہ بھائی ہنومان جی نے، ہمارے ہنومان جی نے، ہنومان کا مطلب کیا ہے؟ بندر، وانر، کہ ہمارے ہنومان جی نے جو ہے سورج لے لیا منہ میں، مگر لوگ مانیں گے نہیں۔ ہنومان جی نے سورج منہ میں لے لیا مگر لوگ مانیں گے نہیں اس بات کو۔ واہ بھائی واہ، گمراہی میں بھی دھکیل رہا ہے، اور پکا کر رہا ہے دھکیلنے کے لیے، تاکہ لوگ پکے ہو جائیں گمراہی میں۔ شیطان کا وہ تیر ہے یہ ہیں۔ من کی دلیل سے بات کرو بھائی۔ صابر صاحب گولڑ کا پیڑ پکڑ کھڑے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، تو ایک کام کرو نا، پھر تم مجھے 5 دن بھوکا رہ کے دکھا دو، چلو۔ ارے ہم ان کا مقابلہ کیسے کر لیں گے؟ بس تو اللہ کا بندہ نہ ہے۔ اندھ وشواس کو لوگ ایسے مان لیتے ہیں، کوئی غور ہی نہیں کرتے۔ 12 سال کی ان کی نماز کہاں گئی؟ پھر بغیر عبادت کے تو ولی بن ہی نہیں سکتا۔ 12 سال کے سجدے کہاں گئے؟ 12 سال کے رمضان کہاں گئے؟ 12 سال کی عبادت کہاں گئی ہیں؟ جس نے عبادت نہیں کری اللہ کی، وہ کیا کا ولی ہے پھر؟ تو کھوکھلی باتوں کو لوگ مان لیتے ہیں، اللہ کی طرف ڈرتے نہیں، اللہ سے سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہیں کرتے۔ بس ہمارے بڑے بوڑھے کرتے آئے تو ہم بھی کریں گے۔ ارے میرے بھائی، جو بات سچ ہے تو بڑے بوڑھوں کی مت مان، تو سچ کو مان۔ سچ اللہ کا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے جیون دیا ہے، مرنے کے بعد جو اس کی طرف لوٹنا ہے وہ تجھ سے پوچھے گا۔ تجھ سے بڑے بوڑھوں کو نہیں پوچھے گا، تجھ سے یہ پوچھے گا تو نے سچ کو کتنا مانا۔ تو بڑے بوڑھوں کی بات کچھ سچی ہیں اور کچھ غلط ہیں، ایسے نہیں کہ ساری بات جو ہے غلط ہے، کچھ اچھی بھی ہیں کچھ بری بھی ہیں۔ جو اچھی ہے اس کو مان لو، اور جو بری ہے اس کو مت مانو، سیدھی سی بات ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو جو جس فرقے میں ہیں وہ اس میں مگن ہیں، اللہ کی سچائی کو جاننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں، تو اب ہم دیکھیں، جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی اللہ کی مرضی کو پہچانو قرآن کے دوارا، گمراہی سے باہر نکلو۔ اب دیکھو نا، نبی اکیلا ہوتا ہے اور پوری قوم گمراہی پہ ہوتی ہے، اور پوری قوم نبی کو غلط کہتی ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں گمراہی، برائی، شیطانی دھرم رچ بس چکا ہوتا ہے، سمجھے؟ اب جو اللہ سے ڈرے گا اور ڈر کے سوچ کنفیوز ہوگا کہ نہیں یار، ہو سکتا ہے مجھ میں کوئی کمی ہو، میں بات پہ غور تو کروں، سچ کی تحقیق تو کروں، وہ سمجھ جاتا ہے سچائی کو، سمجھے؟ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، اپنا راستہ دکھاتا ہے، اس کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ آج ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اب کوئی نبی نہیں آئے گا، غیر مسلمان بھائی ہیں، یہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جینی ہیں، پارسی ہیں، جتنے بھی ہیں مسلم کے علاوہ غیر مسلم، یہ بھی سب اللہ کے بندے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے،
تو ان تک اسلام کا پیغام پہنچاؤ. اللہ نے ہمیں چنا ہے، چھانٹا ہے اس امت کو. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ذمہ داری ہر امتی کے اکیلے اکیلے کندھے پر ذمہ داری ہے اس کے، کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاؤ. ہیں اس امت کو میدان میں لایا گیا ہے، میدان میں لایا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے. جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے پہلے اپنا کو ہی سنبھال لیں. اپنے گھر میں آگ لگ رہی ہے، پہلے اس کو بجھا لیں. من کہ بھائی آگ کب تک لگے گی، کب تک بجھاؤ گے اس کو؟ کوئی لمٹ ہے کہ نہ ہے اس کی؟ ہیں لوگ، میں نے دیکھا کہ 80 سال کی عمر ہو گئی، یہ کہتے کہتے مر گئے اور انہوں نے غیر مسلمانوں کو دعوت دی نہ. کل قیامت کے دن یہ غیر مسلمان ہمارا گریبان پکڑ لیں گے. ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا، ہمارا کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ وہ کہیں گے غیر مسلمان کہ یا اللہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تیرا آخری کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں کسی نے بتایا نہیں، سمجھایا نہیں. ہیں پھر جو مسلمان ان کے قریب رہتے تھے ان کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی تم نے دعوت نہیں دی، دعوت کیوں نہیں دی تم نے میرے دین کی؟ حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اب وہ غیر مسلمان ہمارا گریبان پکڑ لیں گے کہ یا اللہ یہ خود مسلم بنے پھرتے رہے، عید پہ سیر کھاتے گھومتے رہے، نئے کپڑے پہن کے گھومتے رہے، مگر انہوں نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ تیرا جو ہے آخری کتاب قرآن مجید ہے. ہیں قرآن مجید ہے، تیرا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ تیرے نبی کتنی بھاری ذمہ داری دے گئے ہیں. ہیں کبھی نہیں بتایا. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی اور ہمیں بھی جہنم میں پھینک دے گا، اور ہمیں تو پھینک ہی دے گا، سمجھے؟ کیونکہ ہم قصوروار ہیں. ایک بار کو وہ قصوروار نہیں ہے اگر ہم نے اس تک نہیں پیغام پہنچایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچاتا ہے، اس کے دل میں بات ڈالتا ہے. تو ہم سمجھیں کہ ہم پہ ذمہ داری ہے. ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں مسلمانوں سے کبھی دین پھیلاؤ غیروں تک، ایمان والا جو ہوگا وہ سب کی فکر کرے گا نہیں کرے گا؟ اس کو دنیا کے سارے انسانوں کی فکر ہوگی، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم. جو مسلم بیچارہ بھٹکا ہوا ہے اس کو بھی سمجھائے گا، اور غیر مسلموں میں بھی اسلام کا پیغام پہنچائے گا. یہ پہچان ہے. جو فراڈ ہوگا، فراڈ کی پہچان کیا ہے؟ پہلے اپنوں کو سنبھال لیں. دنیا پرستی میں لین ہوگا، اس بات کہہ کے فن کاٹ دے گا. ہیں تو اسی پرکار سے میں نے مثالیں دی کئی ساری کہ بھئی یہ بتاؤ کہ 2 بچے ہوں تمہارے، ایک نے ایڈمیشن لے لیا اسکول میں، ایک نے لیا نہیں ہے. ہیں تو تم زیادہ فکر کس کی کرو گے؟ سمجھے؟ تو الٹی راہ پر چلنے والا کیا کہہ رہا ہے وہ کہ جس نے لے لیا اس کی فکر کریں گے. الٹی راہ پر چلنے والا کہ بھائی تم اپنی الٹی ٹیڑھی راہ پر چلتے رہو. ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے، سیدھی راہ اللہ کی ہے. سیدھی بات تو یہ ہے جس نے ایڈمیشن نہیں لیا اس کی فکر کرو گے. تو یہ تو مسلمان ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کی اصلاح جو بیچارے بھٹک رہے ہیں ان کی اصلاح کرنی ہے کہ تم مسلمان ہو، تم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، اپنے دھرم پہ غور کرو. اور دعوت کہتے ہیں غیر مسلمانوں کے لیے دعوت کہ آؤ اسلام کی دعوت قبول کرو. دعوت کیا ہے؟ کہ ایک ہی ایشور ہے، اس کی بھکتی کریں. ہیں اور اس کے آخری اوتار، آخری انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آؤ ان کی جیونی کو ہم سمجھیں. ان کی جیونی ایشوری رچنا کے آدھار پر ہے، پوری طرح برائی سے بچانے کے لیے اور اچھائی پہ چلانے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے. یہ دعوت ہے، سمجھے؟ تو اسی طریقے سے وہ بحث کرنے لگے، کئی ساری بحث ہوئی. تو کہنے لگے مسلمان بہت بگڑا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور مسلمان جو ہے بہت بگڑ رہا ہے، اتنا ہندو نہیں بگڑ رہا ہے. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آؤ اس پہ ہی بات کرتے ہیں. اب پھر میں نے کہا ایک سروے ہوا تھا، اس میں چیکنگ ہوئی تھی کہ پوری دنیا میں سب سے کم کرائم کون سے دھرم والے کرتے ہیں. پوری دنیا میں سب سے کم کرائم کون سی قوم کرتی ہے؟ تو اس میں مسلمان نکلے تھے. مسلمان سب سے کم کرائم کرتے ہیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ دان کون سے لوگ دیتے ہیں؟ تو اس میں نکلا تھا کہ مسلمان سب سے زیادہ دان دیتے ہیں.
تو جب مسلمان سب سے کم کرائم کر رہے ہیں اور پھر غیر مسلم زیادہ کر رہے ہیں تو کون بگڑا ہوا پھر؟ غیر مسلم۔ تو جو بگڑا ہوا اس پہ غور نہیں کریں گے آپ سدھارنے کی؟ وہ الٹی دلیل دے رہے ہیں۔ تو جو سچا ایمان والا ہوگا وہ دنیا کے ہر انسان کی فکر کرے گا، سب اللہ کے بندے ہیں۔ جس کو بھی بھٹکا ہوا دیکھے گا ایشوری رچنا سے اس کو سیدھی راہ پہ لائے گا، ایشوری رچنا کے آدھار پہ لائے گا، صحیح بات سمجھائے گا۔ ہاں، یہ پہچان ہے اچھے انسان کی۔ تو یاد رکھیں، آج ہمارے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں کہ مسلمان اور ہم میں کیا فرق ہے بھائی؟ مسلمان اور زیادہ بگڑا ہوا ہے، دعویٰ کرتا ہے ایک ایشور کو ماننے کا، ادھر جو ہے قبر کی پوجا کر رہا ہے۔ جیسے ہم کھڑی مورتی پوج رہے ہیں ایسی وہ پڑی مورتی پوج رہا ہے۔ جو کھڑی مورتی پہ ہم سارے کام کر رہے ہیں وہی پڑی مورتی پہ کر رہے ہیں سارے کام۔ تو دعویٰ کر رہا ہے ایک ایشور کو ماننے کا اور فراڈ بازی کر رہا ہے۔ اس لیے یہ قوم جلیل ہو رہی ہے کیونکہ اس نے اپنے منمانی کر رکھی ہے، اپنے اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اس میں مگن ہیں اور اتنے گھمنڈی ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو بھی ایسی قوم پہ عذاب تو آنا ہے، اور ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ ایسی قوم مسلط کر دی ہے جو گائے کا پیشاب پینے والے ہیں، جو انسان نہیں، انسانی شکل میں جانور سے بدتر ہیں۔ آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ قوم کتنی ذلیل ہو رہی ہے اپنے کرموں کے عوض، اور اللہ کی مرضی جاننے کو تیار نہیں۔ اس بات پہ بھی غور نہیں کرتے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ایمان والے ہو تو دھرتی پر تم ہی حاوی رہو گے اور قوموں پر تم ہی غالب رہو گے، تم پہ کوئی اور حاوی نہیں ہوگا۔ اب اس بات پہ بھی غور نہیں کرتے کہ یار ہم میں، قرآن تو جھوٹا ہے نہیں، نعوذ باللہ، ہم میں کوئی کمی ہے جو آج ہمارے اوپر اللہ نے ایسی قوم مسلط کر دی ہے جو آج ہم دنیا میں جلیل ہو رہے ہیں۔ تو غور کرنے کو بھی تیار نہیں ہے بھائی، سمجھنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ ہی رحم کرے بس۔ تو آج جب میں دنیا میں دیکھتا ہوں بھائی کہ دنیا میں گمراہ لوگ زیادہ بھرے پڑے ہیں، گمراہ ہیں، ہاں، اور میں جو ہے دیکھتا ہوں کہ بھائی فلاں شخص کے بھائی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ ہے، تو اس کا ذہن بنا ہوا ہوگا، یہ میری بات صحیح سمجھ لے گا، ہیں۔ لیکن میں نے کیا دیکھا، جب بات کری میں نے تو جتنا میں نے پڑھا لکھا دیکھا کہ پڑھا لکھا ہے بھائی اور دیندار ہے، اتنا ہی میں نے بگڑا ہوا دیکھا اس زمانے میں۔ اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں، اللہ کی بات سمجھنے کو تیار نہیں، بس جس راستے پہ چل رہے ہیں اسی پہ چل رہے ہیں، بس گھمنڈ میں۔ ایک مسجد میں نے جمعہ پڑھا گاؤں میں، تو میں نے دیکھا نماز بہت اچھی پڑھائی اور دعا بڑی اچھی کرائی، میرا من بڑا خوش ہو گیا۔ لیکن لاسٹ میں کیا دیکھا کہ اس میں حضور کا صدقہ لگا دیا، وسیلہ لگا دیا، ہیں، اللہ کی ذات کو جو ہے کمزور کر دیا کہ اللہ تعالیٰ وسیلے کا محتاج ہے، ہیں، جبکہ اللہ نے وسیلے کو حرام کیا ہے، ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے۔ وسیلہ لگانا ایک اللہ کی شان کو کمزور کرنا ہے۔ جس شرک سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے تھے ان کا وسیلہ لگا رہے ہیں کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ایمانداری سے بتاؤ کہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میرے نبی کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا، جبھی کوئی دعا قبول کروں گا میں؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا کسی حدیث میں کہ تم میرا وسیلہ لگانا جب اللہ دعا قبول کرے گا ورنہ نہیں کرے گا؟ جب کہیں بھی ثبوت نہیں ہے تو تم کیوں کر رہے ہو اس کام کو بھائی، ہیں؟ پھر میرے دماغ میں آئی بات کہ او ہو، جو شیطان نے کہا تھا، اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ بہت تھوڑے سے بندے ہوں گے مخلص جو اندر سے تجھ سے تعلق بنائیں گے، اندر سے تجھ سے تعلق بنائیں گے، تھوڑے سے ہوں گے بہت نہ کی برابر، ورنہ سب کو بھٹکا کے مار دوں گا۔ آج میرے بھائیو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ساری عبادت، نماز پڑھائی، دعا کری، سارے کام کرے اور لاسٹ میں آ کر شیطان نے تباہ کر دیا۔ پھر کہاں کہاں گمراہی شیطان نے پھیلا رکھی ہے۔ شیطان کے پھندے سے وہی بچے گا جو اللہ کے سامنے گردن جھکا دے گا، اللہ کا سہارا مانگے گا، اللہ ہی سے مانگے گا سب کچھ کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اللہ کے سامنے بچوں کی طرح روئے گا اور اس کی مرضی جاننے کی کوشش کرے گا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑے گا۔ یاد رکھیں، جو دنیا کی محبت دل سے چھوڑ کر اللہ کی محبت لے کے جائے گا جنت میں وہی جائے گا۔ یاد رکھنا، جنت کا لوگ یقین نہیں کرتے، اور جنت کی اچھائیں اتنی موجود ہیں انسان کے اندر، غور تو کرے انسان، یہ اللہ نے انسان کے اندر جنت کی اچھا رکھی ہے،
کیا؟ اب دیکھو نا، جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، انسان کا شریر بھر جاتا ہے، تھک جاتا ہے، مگر من نہیں بھرتا، نہ تھکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کھانے کی چیز آپ کوئی کھا رہے ہیں، جو ہے آپ کبھی جو ہے کوئی چیز کھا رہے ہیں، آپ کا پیٹ بھر گیا، لیکن طرح طرح کی چیز کھانے کو جی کرتا رہتا ہے، کبھی دال سیب کھا، کبھی نمکین کھا، کبھی کچھ کھا، یہ من کرتا رہتا ہے، مگر پیٹ بھر جاتا ہے انسان کا۔ سیکس ہے، سیکس کر لیا، شریر تھک گیا، لیکن من نہیں تھکتا، من برابر کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ جنت کی اچھائیں ہیں۔ دیکھو، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے ہمارا اس دنیا میں بھیج کر امتحان لیا ہے۔ اچھا، امتحان کیا ہے؟ اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، سچ اور جھوٹ، اچھائی برائی۔ اب سچ کیا ہے کہ یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور ہمارے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں روز، ہے کہ نہیں؟ سچ اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھا رکھا ہے، اور سچ کو انسان جانتا بھی ہے، مگر غفلت میں۔ انسان کے اندر جنت کا، سورگ کا، ہمیشہ جینے کا نشہ ایسا رکھ دیا ہے انسان کے اندر کہ انسان سچ کو دیکھ کر بھی نظر انداز کرتا رہتا ہے، دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، اور دنیا میں ہمیشہ جینے کی دوڑ لگاتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہمیں اس دنیا میں جیون کا سمے دے دیا ہے، اور اس میں ہمیں ایک ہوش دے دیا ہے، ہوش اور دھیان ہیں۔ جو آج ہم ہوش اور دھیان یہ لیے دنیا میں لیے گھوم رہے ہیں نا، اسی ہوش اور دھیان کا امتحان لیا ہے کہ میری طرف غور کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب اس دنیا کا نشہ ہے، ایسے مانو مثال کے طور پر جیسے کوئی ڈیگ ڈبے بج رہا ہو زور زور سے، اور اس میں انسان ناچ رہا ہو، جبکہ ناچ بیکار کی چیز ہے، اور پھر کوئی اسے بلائے وہاں سے، ہیں، اب وہ ناچ میں اتنا مگن ہے کہ وہ آ ہی نہیں رہا، ہیں، وہ اس کھیل کود کے ناچ میں اتنا مگن ہے کہ وہ سن نہیں رہا۔ اسی پرکار سے اس دنیا کے دھوکے میں انسان گم ہے، دنیا کی مال دولت کی دوڑ لگا رہا ہے۔ یہ کھیل تماشا ہے اللہ کے نزدیک۔ جو زندگی کبھی بھی ختم ہو جائے، اس زندگی کو ہمیشہ کے لیے کامیاب بنانے کی دوڑ لگانا، کیا یہ پاگل پنتی نہیں ہے؟ سچائی پہ غور نہ کرنا کہ یہ زندگی بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، میرے سامنے کتنے لوگ مر گئے، میں سچائی پر غور کروں، مجھے جیون کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، انسان غور کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سچ اور جھوٹ سب کو دکھا رکھا ہے اس دنیا میں۔ اللہ نے اس ہوش کا امتحان لیا ہے کہ میرے بندے اس ہوش کو میری طرف لگا، اس دھیان کو میری طرف لگا، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کس کو نہیں دکھائی دے رہا کہ دنیا موت کا گھر ہے؟ یہاں لوگ روز مرتے رہتے ہیں۔ کس کو نہیں دکھائی دے رہا کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ میری زندگی کے اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے ختم ہونے کا؟ سب کو پتا ہے، سب جانتے ہیں، مگر اللہ نے اس ہوش کا امتحان لیا ہے۔ سب جانتے ہیں، اندرونی حصے سے بھی اور باہر بھی دکھائی دے رہا ہے سچائی۔ اب اللہ نے امتحان لیا ہے کہ میری طرف غور کرتا ہے کہ نہیں۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور سچائی کی تحقیق کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندرونی ہوش میں اسے سنواتا ہے، اور پھر سچائی کی اسے ہوش میں لاتا ہے اور اس کو ایمان نصیب فرماتا ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں کہ جانتے سب ہیں کہ دنیا موت کا گھر ہے، سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، مگر لوگ بے ہوش ہیں۔ پتہ سب کو ہے بے ہوشی میں کہ ہماری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتے رہتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی چھانٹ کرنے کے لیے یہ کائنات بنائی ہے، سچ اور جھوٹ سب کو دکھا رکھا ہے۔ اب ٹیسٹ یہ ہے کہ کون اللہ کو پسند کرتا ہے، اپنے دل میں اللہ کی محبت بسا کے لے کے مرتا ہے، اور کون اللہ کی ناقدری کر کے اس دنیا میں کھیل کود میں لگ کر اور اللہ کی ناقدری کر کے مرتا ہے۔ سچ اور جھوٹ سب کو دکھا رکھا ہے اللہ نے بڑا بہترین اور بہت آسان سسٹم امتحان لینے کا بنایا ہے میرے بھائیوں۔ اچھے اور برے کو چھانٹنے کے لیے، سچے اور جھوٹے کو چھانٹنے کے لیے بڑا آسان سسٹم ہے کہ سب کو دکھا رکھا ہے۔ دیکھو، میں دوسروں کو موت دے کے اٹھا رہا ہوں، کل کو تمہیں بھی اٹھاؤں گا، اتنی بڑی کائنات کو میں چلا رہا ہوں، بڑے حساب سے پہچانو مجھے۔ سب کو سچ دکھا رکھا ہے۔ اب جو ناقدرہ ہوگا، اللہ کی ناقدری کرنے والا، وہ جان بوجھ کے بھی جو ہے دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہے گا، اللہ کی طرف غور ہی نہ کرے گا، جیون کے سمے کو برباد کر کے مر جائے گا، پھر موت پہ اسے ہوش آئے گا کہ وہ
सब मालूम थी मुझे کہ دنیا بیکار ہے، میں پھر بھی کھیل تماشے میں لگا رہا، میں نے مالک کی طرف غور ہی نہ کیا جبکہ اس نے مجھے اپنی بھکتی کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، تو وہ چھٹ جائے گا اور اللہ کے ناقدروں میں شامل ہو جائے گا اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ اور جس نے سچائی پہ غور کیا کہ دنیا موت کا گھر ہے، غور و فکر کیا، اللہ کی کھوج کی، اللہ سے ڈرا، اللہ سے محبت کی، اللہ کی محبت دل میں لے کے گیا ہیں، اللہ کو راضی کر کے گیا، وہ مرنے کے بعد سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ آج آپ دیکھیں اللہ نے سب کو جیون کا سمے دیا ہے اور جو ناقدرے ہیں وہ چھٹ رہے ہیں اور جو ہے جاتی واد کے نام پر، دھرم کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک اللہ ایشور ہوا چلانے میں بھید بھاؤ نہیں کرتا، اس کی ہوا سب کے لیے کام آتی ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بارش کرنے میں بھید بھاؤ نہیں کرتا، تو اے ظالموں، اے دھرم کے نام پر فساد پھیلانے والوں، تم کیوں بھید بھاؤ کرتے ہو انسانوں میں کہ وہ اونچا ہے، کہ وہ چھاتی سے پیدا ہوا ہے، کہ وہ برہمن سر سے پیدا ہوئے، جانگوں سے پیدا ہوئے، پیروں سے پیدا، یہ سب جو ہے شیطانی دھوکہ ہے جس میں لوگوں کو الجھا رکھا ہے۔ بلکہ سچ بات قرآن بیان کرتا ہے کہ سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کے نزدیک جات پات، رنگ، نسل، چھوت چھات، اونچ نیچ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں۔ اب دیکھو نا، اگر مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور کوئی غریب، کوئی کسی بادشاہ کا نوکر اگر پہلے پہنچ جائے مسجد میں، اگلی لائن میں کھڑا ہو جائے اور بادشاہ لیٹ آئے، وہ پچھلی لائن میں کھڑا ہو جائے، تو اس بادشاہ کی یہ ہمت نہیں ہے کہ اگلی والی لائن میں سے اس نوکر کو نکال کے پیچھے کر دے اور آپ آگے پہنچ جائے ہیں، اس کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا مالک، سب سے بڑا طاقتور، سب سے زیادہ تعریف کے لائق، سب سے بڑا بادشاہ اس کائنات کا مالک ہے اللہ۔ اب سب اس کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، سب برابر ہیں، کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو آگے سے نہیں ہٹا سکتا اور آپ آگے نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اسلام ہے، جس اسلام کے دوارا آپ اپنے مالک کو پہچان سکتے ہیں اور اسے راضی کر سکتے ہیں۔ دیکھو، ایک غور کرنے کی بات ہے، اگر آپ نے اپنے اندر ایشوری رچنا کو نہیں بگاڑا ہے تو آپ اسلام دھرم کو اپنے آپ سے سمجھ لو گے۔ ایشوری رچنا کے آدھار پر ہے اسلام دھرم۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی نیت اور سوچ اچھی ہے، انسانیت سے آپ کے اندر رچنا ہے ایشور کی رچی ہوئی اور آپ نے اس کو بگاڑا نہیں ہے، جس اچھائی کو آپ کا دل کہے وہی اسلام ہے اور جس کو دل منع کرے وہ اسلام نہیں ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں، ایشوری رچنا میں ہر بچہ ایمان لے کر آتا ہے، یعنی ایمانداری لے کر آتا ہے، ایمانداری پر چلنے کا آدیش ایشور نے دیا ہے، لے کر آتا ہے۔ اب دیکھو کیا دلیل اس بات کی، ہر انسان چاہتا ہے وہ کوئی بھی ہو کہ میری بیوی ایماندار ہو، دار کو نکال دو ایمان رہ گیا، ایمان والا، ایمان والی۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے، یعنی جو لوگ ایماندار ہیں، سچے ہیں، اچھے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد ایماندار ہو، دار کو نکال دو ایمان رہ گیا، ہیں ایمان والا، ایماندار، جو قرآن میں کہا گیا ہے ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے مرنے کے بعد، جو ایشوری رچنا کے آدھار پر سچائی پر چلے، ایماندار بن کے چلے، ایمان والے بنے۔ اور سب سے پہلا اور سب سے بڑا ایمان یہ ہے کہ اپنے مالک کو اپنے من میں کھوج کہ تو ایک مالک کو ہی دکھ تکلیف میں پکارتا ہے، تو اس کائنات کا ایک مالک ہے، تیرا ایک مالک ہے، اس مالک کی گواہی دے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق سوا اللہ کے، ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں ہے، کوئی ہاتھ پھیلانے کے لائق نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر، اس کے سچے رسول اور بندے ہیں۔ پھر اپنے اندر اسی رچنا کے آدھار پر، ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کے سچے قانون دنیا میں ڈھونڈ، تجھے مل جائیں گے، تو دل سے تلاش کرے گا تو تجھے اللہ تعالیٰ قرآن کا راستہ دکھائے گا۔ تو یاد رکھیں، ہر انسان کو پتہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اللہ کی محبت لے کر جانا، یہ سب کو پتہ ہے، دنیا سے لوٹ کے جانا ہے تو اللہ کی محبت لے کے جانا ہے، کیونکہ اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سچ جھوٹ یہ ایمان سب جانتے ہیں، سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، یہ سب جانتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے دکھا رکھا ہے۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں جو امتحان لیا گیا ہے
وہ اس دنیا میں ماننے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈر کر مان لے، اللہ کے سامنے گردن جھکا دے اپنی، ہاں جو مان لے وہ ایمان لے کر مرا، جو ایمان لے کر مرا وہ جنت میں جائے گا، سورگ میں جائے گا، اور جو گھمنڈ میں نہ مانے وہ جہنم میں جائے گا، وہ بغیر ایمان کے مر جائے گا، جان بوجھ کر بھی جو ہے ہاں اللہ کا ناشکرا بن کے بغیر ایمان کے مر جائے گا، اور موت کے بعد نرک میں جائے گا۔ جب اللہ فیصلہ کرے گا تو اللہ پہ کوئی تہمت نہیں لگائے گا، سب کو اللہ تعالیٰ نے دکھا رکھا ہے سچ اور جھوٹ۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سب کی عمر اور رزق سب اس نے لکھ دی، ہر انسان کا جیون کا سمے لکھ دیا، سانسیں لکھ دی اس نے۔ جب کوئی انسان مرتا ہے اور مردے کے دائیں بائیں بیٹھ کر لوگ روتے ہیں، ارتھی کے پاس بیٹھ کر، میت کے پاس بیٹھ کر لوگ روتے ہیں، تو فرشتہ رونے والوں سے کہتا ہے کہ کیوں روتے ہو؟ اللہ نے جو اس کے مقدر میں ایک ایک دانہ لکھا ہوا تھا دنیا میں جہاں جہاں بھی، یہ اسے پوری طرح سے کھا چکا۔ جو پانی اس کے مقدر میں لکھا تھا دنیا میں جہاں جہاں، یہ مقدر کا پانی پورا پی چکا، ایک قطرہ پانی کا باقی نہیں بچا، ایک دانہ روزی کا باقی نہیں بچا۔ جتنے مقدر کے اس کے سانس لکھے تھے یہ اپنے سانس پورے کر چکا، اس کا ایک سانس بھی باقی نہ رہا، اس کا امتحان کا سمے پورا ہو چکا۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا، ہر بچہ ماں کے پیٹ سے مسلم پیدا ہوتا ہے، یعنی بنا مالک کے آزاد نہیں ہے۔ ہاں، تو بنا مالک کے آزاد نہیں ہے، مالک اللہ ہے، اور اللہ جیسے چاہتا ہے انسان ویسے ہی سانس لیتا ہے۔ انسان کی جان اپنے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، جیون کی شروعات اس نے کرائی ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام کی پہلی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان بنے گا جہاد سے، جب انسان دل سے برائی کو ناپسند کرے اور سچائی کو دل سے پسند کرے، سچائی پر چلے، برائی کو چھوڑ دے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور پھر سچائی کو دنیا میں پھیلائے، اللہ کے حکموں کو دنیا میں پھیلائے، اس سے ایمان بنے گا۔ ایمان ہوگا تو نماز قبول ہوگی، ایمان ہوگا تو حج قبول ہوں گے، ایمان ہوگا تو نیک عمل قبول ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا تو پھر نیک عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیں، جہاد سے ایمان بنتا ہے، جد و جہد برائی کو مٹانے کے لیے اور سچائی کو زندہ کرنے کے لیے۔ پہلی ایمانداری کیا ہے؟ اللہ اور اس کا قانون ماننا، اور منوانے کے لیے جیسی بھی حالت ہے اس میں جہاد کرنا، جد و جہد کرنا، برائی کو مٹانے کے لیے، سچائی کو زندہ کرنے کے لیے، دھرتی پہ سے جو ہے فساد کو مٹانے کے لیے اور شرک کو مٹانے کے لیے، ایک ایشور واد پھیلانے کے لیے، توحید کو پھیلانے کے لیے، ایک اللہ کی پہچان بتانے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیں، ایماندار سچا انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمانداری میں دوڑ لگائے گا، ہاں ایمانداری میں دوڑ لگائے گا، اور بے ایمان اللہ سے بے پرواہ ہو کر، اللہ کی ناقدری کر کے بے ایمانی میں دوڑ لگائے گا، برائی میں دوڑ لگائے گا، برائی میں عقل کی تیزی دکھائے گا، اور ایماندار اچھائی میں عقل کی تیزی دکھائے گا۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں چاروں طرف کو نگاہ مارو، یہ دھرتی اللہ کے بندوں سے بھری پڑی ہے۔ قرآن سچ کہتا ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں اس دھرتی پر، اور اللہ تعالیٰ لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، اور جب امتحان پورا ہو جاتا ہے تو انہیں موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس زندگی کے کرموں کا وہاں بدلہ ملے گا۔ میرے بھائیو، جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں، کافر ہیں، اللہ کے انکاریوں کی عقل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو بھائی، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کا پیغام دنیا میں پھیلاؤ۔ دیکھو، حدیث ہے کہ جو اس قرآن کا پرچارک بن جائے گا، جو اس قرآن کا دائی بن جائے گا، اس کو لے کے کھڑا ہو جائے گا، اس کا پیغام دنیا میں پھیلائے گا، کسی اور کو اللہ راہ دکھائے نہ دکھائے، مگر اس کو ضرور ہوش میں لے آئے گا، اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں، قرآن کا پیغام، قرآن کا پرچار، قرآن کو پھیلانے پر ہدایت اس لیے مل جائے گی کیونکہ سچائی سمجھ میں آ جائے گی۔ جب انسان سچائی کے بول بولے گا تو اندرونی حصے میں سچائی کو سمجھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے من ہی من میں سچائی سمجھا دے گا۔ میرے بھائیو، اگر ہمیں حقیقت میں اللہ سے محبت ہے تو کیا اس بات کا ہمیں احساس بھی ہے کہ ہم زندہ ہیں، عیش بھی کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں؟ کیا ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ کا دین کس حال میں ہے؟ پاؤں تلے کچلا جا رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ اللہ کے قرآن کے مطابق
اللہ کا قانون کہیں بھی قائم نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں اس بات کا غم تو ہو، اس اعتبار سے ہمارے اندر شدید نفرت تو ہو کہ اللہ میرا اور پوجا ہو رہی ہے مورتیوں کی، سر جھکا جا رہا ہے مورتیوں کے آگے ہیں۔ اگر اللہ سے محبت ہو تو ہم شرک سے نفرت کریں، کفر سے نفرت کریں ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارے اندر شدید نفرت تو ہو۔ بھئی حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو، اگر تمہیں اتنی طاقت اللہ نے دی ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکو، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں تو کم سے کم برا سمجھو، دل میں کم سے کم شدید نفرت تو ہو۔ اگر نفرت بھی نہیں ہے تو کم سے کم بے چینی تو ہو، اور بے چینی بھی نہیں ہے، کڑھن بھی نہیں ہے، اور دنیا پرستی میں لین ہے، اللہ کے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، شرک ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ کڑھن ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر کڑھن ہے تو سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے، اگر کڑھن بھی نہیں ہے تو پھر کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ تر مسلمانوں کا یہی حال ہے، کسی کو کڑھن بھی نہیں ہے کہ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر مورتی پوجا ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی جد و جہد نہیں کرتے شرک کو مٹانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے۔ اگر ہم برائی کو برا نہیں سمجھتے، اسے مٹانے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، دل میں کڑھن بھی نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس کیا ایمان ہے؟ اور جب ایمان نہیں ہے تو پھر نماز کیسی، حج کیسے، روزے کیسے، زکوٰۃ کیسی؟ میرے بھائیوں، بغیر ایمان کے سارے عمل بیکار ہیں۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ سچ کو، اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور سمجھاؤ تو سچی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس دنیا میں لوگ گمراہ ہیں اور اپنی اپنی منمانی کے فرقوں پر چل رہے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں گمراہی کا راستہ ہے، اور گمراہی کا راستہ جاتا ہے جہنم کی طرف۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو گمراہی سے بچاؤ، شیطان کے بھٹکنے سے بچاؤ، اور جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے، اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، نرک کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی سے اسلام دھرم کا گیان حاصل کرنے پہ لگ جاؤ۔ جیون جا رہا ہے موت کی طرف۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی کے اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔